بعد وہ شخص حضور تقریباً اس نے آدھے پیسے جو ہے وہ ہڑپ کر لی تھی، اور اس کا دعا ایک مختصر ہستی ہے، وہ بھی سارے لوگ جانتے ہیں، وہ آج کل قصہ بنے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب بتائیں حضور کہ وہ بندہ جو ہے اس کے ساتھ کیا کیا جائے اور کیا اس کا جنازہ جائز ہے؟ دیکھیے، کسی کا حق مار لینا جو ہے نا، یہ اس کی سزا بہت سخت ہے۔ کسی کا بھی حق، اگر اس نے آپ کے سے جو ایگریمنٹ کیا، اگر وہ لکھتے ہیں، سب سے پہلے تو یاد رکھیے قرآن کا بھی حکم ہے، نبی پاک کا بھی حکم ہے، جب کسی سے تم لین دین کرو، پیسے کا یا دولت کا یہ چیزوں کا، میک شور کہ آپ لکھ لیں۔ آپ نے لکھوا لیا؟ لیکن گواہ ہے نہیں لکھوائے، لکھوایا نہیں، بس غلطی یہی ہوگی ہے نا، غلطی تو یہی ہوگی نا۔ آپ سنیے نا، آپ کو میں تشریح کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 مظلوم ایسے ہیں، مظلوم غور کیجیے گا، جن کی دعا اللہ نہیں سنتا۔ یاد رکھیے، مظلوم کی دعا اللہ سنتا ہے، لیکن 3 مظلوم ایسے ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوگی، اللہ ان کی دعا نہیں سنے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو پیسے کا یا کاروبار کا بزنس کا لین دین کرے اور لکھوائے نہیں۔ جب قرآن کہہ رہے کہ لکھو، آپ نے کیوں نہیں لکھوایا؟ آپ زبانی گواہ ہونا ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے لکھو، رسول پاک کہتے ہیں لکھو، آپ لحاظ میں رہ جاتے ہو، آگے سے کہتے ہیں آپ مجھ پر اعتماد نہیں کرتے، ہم تو بولو اعتماد کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ لکھو، آپ کیوں نہیں لکھواتے؟ آپ تو غلطی تو ہوئی نہیں، آپ مظلوم ہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا، زید بکر کی بات کریں، تو یہ سب سے پہلے یاد رکھیے لکھوانا نہ کریں۔ اب بہرحال میں آپ کے باتیں جاتا ہوں، جس نے ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اگر اس نے آپ کو پیسے دینے تھے اور نہیں دیے ہیں تو لازمی طور پر اس کی سزا ہے، اور اس کی سزا یہ ہوگی کہ قبر میں بھی بھگتے گا وہ اور قیامت میں بھی بھگتے گا۔ یاد رکھیے قیامت میں اللہ تعالیٰ نے بتا رہا جہاں غفور اور رحمان الرحیم ہے، یہ سن لیجیے آپ۔ اسلام اور دوسرے مذاہب اس معنی میں مختلف ہیں۔ اسلام میں یہ ہے کہ اگر آپ نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا، کسی کا حق مارا، قیامت کے دن وہ اللہ بھی اس چیز کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ جس کے اوپر ظلم ہے وہ معاف نہ کرے۔ صحیح بات۔ جس کا حق مارا ہے جب تک وہ اپنا حق سے دستبردار نہ ہو، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ حقوق العباد، یہ علامہ صاحب بیٹھے ہوئے، حقوق العباد ہے نا، یعنی بندوں کے حق۔ یا ہمارے دین میں یہ ہے کہ بندوں کے حق اللہ کے حق پر غالب آتے ہیں۔ ایک انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہے، داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، قرآن بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں ہم اس کی نماز روزہ اس کو جنت میں لے جائیں؟ سوال ہی نہیں پیدا۔ اس کی وراثت تھی، وراثت کے اندر جہاں اور لڑکیوں کے کا بھی حق ہے نا، بچیوں کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، لڑکوں کا بھی حق ہے، لڑکیوں کا بھی حق ہے، اس نے لڑکیوں کو حق ہی نہیں دیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اس کو اللہ معاف کر دے گا؟ نہیں معاف کرے گا۔ تو یاد رکھیے ہمارے دین میں ریلیشن شپ ہوتی ہے، ہیومن ریلیشن شپ، انسانوں کی ریلیشن شپ، بیوی شوہر کی ریلیشن شپ، باپ اولاد کی ریلیشن شپ، بیٹی ماں کی ریلیشن شپ، ہمسایوں کی ریلیشن شپ، مسلمانوں کے آپس میں ریلیشن شپ۔ یاد رکھیے اگر اس میں جس نے زیادتی کی ہے وہ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ تو قیامت میں اب آپ کو آپ کا ان کا جس نے حق مارا ہے، غلطی وہ ہو گئی، وہ ایک الگ بات ہے۔ اب جس کا حق مارا ہے تو اب قیامت میں یہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کیس پیش ہوگا۔ اب وہاں تو ان کے پاس پیسے تو ہوں گے نہیں کہ اللہ بھائی میں نے اتنے پیسے دینے سے اب میں دے دیتا ہوں، اب میں دے دیتا ہوں، پیسے تو ہوں گے نہیں وہاں پر۔ تو ہوگا کیا؟ وہاں جو کرنسی چلتی ہے وہ نیکیاں اور برائیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اب جو مظلوم ہے نا، ایک منٹ میں فرض کر رہے ہیں نا، میں مفروضے کے طور پہ بیان کروں، جیسے کہ مظلوم جو ہے نا وہ اتنا گندا آدمی تھا کہ اس کو جہنم میں بھیجنا تھا، ہے نا، مفروضے کی بات ہے سارا مفروض، ایک سینیریو پیش کر رہا ہوں۔ مظلوم جو تھا جس کے پیسے دے رہے تھے وہ دوسرا آدمی کھا گیا، اب یہ مظلوم ہے لیکن یہ اتنا نالائق تھا کہ اس کو جہنم میں اس کے لیے ہو گیا کہ اس کو بھیج دو۔ اب جب اس کا مقدمہ پیش ہوگا تو پھر وہ جو ظالم تھا نا، جس نے دنیا میں ظلم کیا تھا، اس کی نیکیاں اس کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ جب اس کی نیکیاں اتنے ملیں گی تو اس کی نیکیاں اتنی بڑھ جائیں گی کہ اب یہ جنت میں چلا جائے گا، اس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو قیامت کی کرنسی جو ہے وہ نیکیاں اور برائیاں ہیں، تو بچیں اس کرنسی سے جب آپ کے پاس نیکیاں اور برائیاں ہوں گی اور انسان بینک کرپٹ ہوگا اللہ کی بات، تو بندوں کے حقوق ادا کریں اور اللہ سے کریں کہ وہ معاف نہیں ہمارے، بالکل
माफ थी। वाकई मेरा तो दिक्कत नहीं है बात